واقعہ کربلا کے تناظر میں حق و باطل کا جو تصور ہے اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بھی بڑے گروہوں پہ غالب آتے ہیں. انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ عظیمت کی بلند ترین صورت ہے. بل احیاء ولیکن لا تشعرون، یعنی تم اسے موت نہ کہو، یہ تو زندگی ہے. حالات و واقعات ہیں اسلامی تاریخ میں وہ شہادتوں سے بھرے پڑے ہیں. مسلمان حکمرانوں کے لیے ان کے اس مشن میں کیا پیغام ہے؟ سمجھنا چاہیے کہ آخر کیا بڑا تغیر کیا تھا، تبدیلی کیا تھی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حق غالب آتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے. اصل یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے. ناظرین، واقعہ کربلا ہمیں حق گوئی، استقامت، صبر، برداشت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں صرف اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جانیں ہی پیش نہیں کی، بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ جب بھی دین اسلام کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو ری ایکشن میں اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خاموشی اختیار کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے. آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ باطل کے سامنے جھکنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہوں، استقامت دکھائیں اور حق کی خاطر اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کریں. یہ وہ سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا آج سے 1386 سال پہلے سن 61 ہجری یعنی سانحہ کربلا کے وقت تھا. ہم آج کے پروگرام میں جہاں اسلام میں شہادت کا حقیقی مفہوم، مقام و مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہاں دور حاضر میں سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے والے پیغام اور ان کی سیرت کے وہ اوصاف جاننے کی کوشش کریں گے جو ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان جناب رضا الحق صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترم پراجا صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرمائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شہادت کا حقیقی مفہوم اور اس کا صحیح مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جو ایام ہیں ان میں یہ بہت ضروری تھا کہ شہادت کا جو اصل مفہوم ہے اس کو واضح کیا جائے، چونکہ ان دنوں شہادت کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. شہادت امام علی مقام، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو صرف غم کے مفہوم کے اندر اور علم کے مفہوم کے اندر ہی بیان کیا جاتا ہے. شہادت جو ہے اس کا لغوی معنی تو گواہی ہے، اور شہید جس کا ایک بہت ہی بلند مقام ہے، وہ دراصل اپنے جان کی قربانی دے کر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، بے شک اس کا آخرت پر یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اسے اس بات پر یقین ہے کہ قیامت پر ہے. اور جب زندگی اور موت دونوں میں سے کسی کو چننے کا موقع آتا ہے تو وہ اس کا اعتقاد اور یقین اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور موت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ زندگی اور زندگی میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے. واہ! کہ ایک طرف بھی زندگی ہے اور دوسری طرف بھی زندگی ہے. ایک طرف یہ زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے، جو دکھوں بھری زندگی ہے، جو آزمائش والی زندگی ہے، اور دوسری طرف وہ زندگی ہے جو اصلی ہے، جو ابدی ہے، جو لامتناہی ہے، جو خالدین فیہا ہے، جس زندگی کے دروازے پہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں خود استقبال کرتی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چنانچہ جب کسی بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی نہیں، یہ موت نہیں، یہ زندگی ہے،
اور قرآن پاک نے اسی لیے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی تم اسے موت نہ کہو، یہ تو زندگی ہے، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب یہ شہید کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہے، جب وہ میدان کے اندر جاتا ہے تو وہ زندگی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، ازلی ابدی زندگی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے زندگی بھر کسی چیز کی خواہش تمنا نہیں کی، دنیاوی چیز کی، آپ کے لیے کو احد پہاڑ سونے کا بنا دینے کا بہت بڑی بڑی آفرز بہت آتی بڑی وہ کی گئی، آپ نے اس کی تمنا نہیں کی، لیکن آپ نے کہا کہ میری یہ خواہش لودت، تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ۔ آپ دہراتے رہے اس بات کو، گویا کہ شہید کا قطرہ خون آپ کے فرمان کے مطابق ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے کہ اس کی روح جنت کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو شہید جو ہے اس کے بارے میں تو بہت بلند مقام ہے شہادت کا، وہ تو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کرنے والا ہے شہید۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہادت کی دعائیں کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، میدان کے اندر اترتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، اور دعا یہی ہوتی تھی کہ اے اللہ میری دعا ہے کہ آج میرا مقابلہ تیرے کسی بدترین دشمن سے، اور دوسرا بھی یہی دعا کر رہا ہے، لیکن دعا کرنے والا ایک یہ دعا کر رہا ہے کہ میرا مقابلہ کسی جس بدترین دشمن سے ہو، ایک یہ کر رہا ہے کہ اس پہ تو مجھے فتح عطا کر دے، اور دوسرا یہ کر رہا ہے اس کو مجھ پہ غلبہ عطا کر دے، پھر میری شہادت کی تمنا پوری کر دے، پھر مجھے شہید ہی نہ کرے، میری آنکھیں بھی نکال لے، میرے کان بھی کاٹ دے، پھر میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیری آنکھیں کہاں ہیں، اور میں کہوں میرا بولا تیرے ہی راستے میں بے نور ہوئی ہیں، اور تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرے کان کہاں ہیں، اور میں کہوں تیرے ہی راستے کے اندر قربان۔ یہ ہے وہ شہید، شہادت ہے۔ تو شہید کا ایک بہت ہی بڑا مقام ہے، اور اسی لیے اسلام کی تاریخ خون شہداء سے رنگین ہے۔ کم تعداد کی باوجود جو غلبہ عطا ہوتا ہے وہ شہادت کے اس بلند رتبے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، جنتیں ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں، یعنی ان کی اولاد، ان کے بچوں، ان کا بھی اللہ کفیل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی جتنی بڑی ہماری پوری تاریخ ہے کہ جس میں کیسر و کسریٰ زیر نگیں ہوئے ہیں، تو وہ اسی شہادت، جذبہ جہاد اور شوق شہادت۔ آج بھی اگر دنیا کے اندر یعنی مسلمان کم تعداد کے باوجود کفر کے مقابلے میں غلبہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور یہی جو میدان کربلا کا سبق بھی خون شہادت کا یہی سبق ہے کہ قرآن پاک نے جو یہ بات کہی کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، تو شہید زندہ ہے اور رزق پا رہے ہیں، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ذولق صاحب ابھی واقعہ کربلا کا ذکر آیا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ واقعہ کربلا کے تناظر میں حق و باطل کا جو تصور ہے اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وسیم بھائی، جس طرح ڈاکٹر فرید پراچا صاحب فرما رہے تھے، بنیادی طور پہ اصطلاحات جو ہمیں عربی کی قرآن پاک میں بھی ملتی ہیں، ہمارا دین ہمیں پہنچاتا ہے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی وہ سامنے آتی ہیں، تو ان کا وہ ایک وسیع تر مفہوم بھی ہوتا ہے۔ جس طرح شہادت ہے، شہادت ایک تو گواہی کے معنی میں آتا ہے، اور اس معنی کے اندر گواہی دینا وہ یعنی کہ بالکل ابتدا سے جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، معروف بھی اسی نام سے ہے،
اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ یہ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں. اور پھر شہادت کا کام یعنی گواہی دینے کا وہ کام شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ قرآن پاک کے اندر شہادت حاضر ہونا یا موجود ہونا اس کے معنی میں بھی آتا ہے، جس طرح کہ ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہاں جو شہادت کا لفظ ہے وہ موجودگی کے معنی حاضر میں بھی ہونے آیا، کے concept حاضر ہونے کے بھی. جی. اسی طرح سورہ فتح جو ہے اس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ تعالیٰ شہید، وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ مددگار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک. لیکن بہرحال یہ ایک امت وسط کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کے اندر گواہی دینا یا کسی کے اوپر پر یا کسی کے خلاف، اس کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. کیونکہ امت کی بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے، اور امت سے مراد یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ اللہ کے دین کی گواہی دیں. وہ ایک فریضہ شہادت ہے. اب وہ گواہی کا آغاز تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کلمہ شہادت جو پڑھتے ہیں تو وہیں سے ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے کردار سے، اپنے نظریات سے، اپنے اعمال سے، انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی وہ گواہی بنتی جاتی ہے. اور اس کی اعلیٰ ترین اور بلند ترین جو سطح اور مقام ہے وہ ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے اتمام میں حجت کر دینا اور بتمام کمال وہ شہادت کا فریضہ ادا کر دینا. اور یہی اسی طرح وہ دعوت جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، وہ بھی ایک نوعیت کی شہادت ہے. اور بہرحال قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا رسولوں سے بھی اور امتیوں سے بھی. اور رسول چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو یا ان سے پہلے والے رسول ہوں، وہ اپنی امت کے مقابلے میں گواہ کے طور پہ کھڑے کیے جائیں گے. اور خطبہ حجۃ الوداع کا جو اختتام ہے اس میں یہ بات بڑی واضح ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی لے لی ہم سے، سب سے، یعنی کہ وہاں پہ صحابہ کرام جو موجود تھے ان سے بھی اور آنے والی انسانیت سے بھی. اور پھر آپ نے وہ فریضہ جو امت تک گواہی یعنی دین پہنچانے کا ہے وہ پوری امت تا قیامت ان کو منتقل کر دیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ختم نبوت کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے. روز قیامت بھی جو ہے ہر رسول جو ہے وہ اپنی امت کے خلاف یا ان کے حق میں گواہی دیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی. بہرحال آپ نے جس طرح تذکرہ کیا کہ حق و باطل کا تصور کس طرح سامنے آتا ہے، جو حالات و واقعات ہیں اسلامی تاریخ میں وہ شہادتوں سے بھرے پڑے ہیں. جی. مثال کے طور پہ جب مکی زندگی میں ہم سب سے دیکھتے بڑی ہیں، مثال تو یہ ہے کہ 3 خلفائے راشدین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا بے فرمایا. شک اس میں کوئی شک نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سٹارٹ، جی. اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہمارے جو 3 دوسرے تیسرے اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں وہ شہادت کا ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. اچھا اس سے پہلے دیکھیں تو مکی دور میں بھی شہادتیں ہوئیں، پھر مدینے میں میدان جنگ میں جا کے وہاں بھی شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد سے لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت بھی ہمارے سامنے ہے 61 ہجری میں. اچھا اس کی تاریخی جو محل و مقام وہ بھی ہم دیکھیں تو وہ کچھ ایسے تھا کہ اسلام کی جو دینی حوالے سے اجتماعی سیاسی سطح پر جس طریقے سے خلافت کا انتقال ہوتا ہے یعنی منتقل کی جاتی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی دراڑ آ گئی تھی. انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہ عظیمت کی بلند ترین صورت ہے. صحابہ کرام موجود تھے بہت سارے، انہوں نے یزید سے بھی بیعت کی، لیکن ایسا بھی کہ انہوں نے اس چیز کو گوارا نہ کیا. اور پھر بہرحال وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ کوفے والوں نے بلایا، بعد میں وہ مکر گئے اپنے وعدوں سے جو خطوط لکھے ہوئے تھے، اور پھر یہ اس طرح وہ جو ایک سانحہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. آج اس وقت ہمارے سامنے جو یہ واقعہ کربلا کے تناظر میں معاملات آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر مقام پر، اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں غزہ کے اندر پچھلے 3 سالوں یا 3.5 سالوں کے دوران، پھر مغربی کنارے، پھر یہ جو آپ کا ان کا پروگرام ہے گریٹر اسرائیل کا پورا، اس کو پورا کرنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، انہوں نے تو اپنی گواہی دے دی. ان لوگوں نے جو مجاہدین تھے وہ بھی، اور جو وہاں پہ لوگ بستے ہیں
عام مسلمان غزہ کے، فلسطین کے، لبنان کے، انہوں نے بھی گواہی دی ہے، ایران پہ حملے کیے، وہاں بھی شہادتیں ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی اس حوالے سے مدد کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل جو ہے وہ معذاللہ کفیوں کی طرح ہو جائے. اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح. فرید پرچا صاحب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان عظیمت جو ہے، اس سے ہمارے غزہ کے جو مسلمان ہیں، کشمیر کے جو مسلمان ہیں، یا دنیا کے دیگر خطوں میں بسنے والے مظلوم مسلمان جو ہیں، وہ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ لیکن بہت بڑا سبق ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اس میدان کے اندر نکل کے کم تعداد کے باوجود حق کو سربلند کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو بہت بڑا حوصلہ مل گیا ان لوگوں کو کہ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ساز و سامان حرب و ضرب نہیں ہے، جن کے پاس صرف اپنی جان ہی ہے قربان کرنے کے لیے. غزہ والوں کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، غزہ والوں کے پاس ٹینک نہیں تھے، طیارے نہیں تھے، ان کے پاس اسرائیل کے مقابلے میں فوج نہیں تھی جو اسرائیل کے پاس ہے. اسرائیل کے پاس اپنی فوج بھی ہے، اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، اس کے پیچھے مغرب بھی ہے، بھارت بھی اس کے ساتھ ہے. یعنی گویا کہ آپ اس کو کوئی نسبت و تناسب کے اندر نہیں رکھ سکتے. اور یہی صورتحال ایران میں بھی تھی، اور کوئی نسبت و تناسب تھا ہی نہیں، کے پاس بھی نہیں ہے. جی. اب یہ کہ یہاں وہ ہے کہ جو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بھی بڑے گروہوں پہ غالب آتے ہیں. دنیا نے دیکھا. یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں تو وہاں پہ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پاس تعداد کیا ہے، وہاں پہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقصد متعین کر لیا، اور وہ تھا کہ آپ اسلامی حکومت کا قیام کے لیے آپ کا خیال تھا کہ کوفہ والے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے میرے مددگار بنیں گے. ان کے خطوط بھی آئے، انہوں نے تیاری بھی کی، ان کا خیال تھا، انہوں نے اپنی طرف سے پیش بندی کرتے ہوئے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بھی وہاں پہ بھیجا کہ یہ پہلے بیعت لے لیں اور یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ کس حد تک اس میں تیار ہیں. اور یہ بھی تھا کہ وہاں بظاہر ایک بڑا انقلاب بھی تھا، یوں نظر آ رہا تھا کہ بھائی پورا کوفہ تیار ہے، بیعت ہو رہی تھی، دھڑا دھڑ ہو رہی تھی. اور وہ انہوں نے جو پہلی رپورٹ بھیجی تھی وہ تو بڑی حوصلہ افزا تھی کہ یہاں پر تو بیعت کے لیے لوگ دیوانہ وار آ رہے ہیں، چاہے وہ خفیہ طریقے سے آ رہے ہیں. لیکن یہ تھا کہ جی چونکہ وہاں پہ جو اس وقت گورنر تھے وہ ایک صحابی رسول تھے، تو ان کا خیال تھا اور وہ ایک نرم گوشہ بھی رکھتے تھے. لیکن جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد وہاں گورنر بنا اور اس نے سختی کی اور اس نے کہا کوفہ والوں کے سروں کی فصل پک چکی ہے، یہ کٹنے والی ہے، اور پھر لالچ اور خوف اور دونوں چیزیں آئیں، تو پھر وہاں پہ وہ بدل گئے. جیسے وہ بدلے ہیں تو خود مسلم بن عقیل کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے خروج بھی کیا، لوگ ناکام ہو گیا. تو وہ جو ایک اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر واپس قدم نہیں کیے. پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جو معاملہ حق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، وہ اگر معاملہ حالانکہ بعض کبائر صحابہ نے ان کے اس فیصلے کی جو ہے وہ مخالفت بھی کی، وہ ٹھیک تھی یعنی شروع میں. لیکن جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہاں پہ میدان میں فرزدق شاعر نے ان پر یہ واضح بھی کیا جب راستے میں وہ ملے کہ جی انہوں نے جب پوچھا ان سے کہ کوفہ والوں کو کس حال میں چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حال تو ان کا یہ ہے کہ دل ان کے حسین کے ساتھ ہے، تلواریں ان کی یزید کے ساتھ یا بنو امیہ کے ساتھ ہیں. حالات تو یہی تھے. ایک جملے میں ساری حقیقت بیان کر اچھا یہ سارے ایک جملے میں حقیقت بیان کر دی.
لیکن اس سب کے باوجود اگر وہ قائم رہی ہیں تو یہ جو قائم رہنا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو آج اہل غزہ کو اور اہل کشمیر کو اور اہل فلسطین کو اور دنیا بھر والوں کو یہ بات ان کو ایک حوصلہ دیتی ہے کہ پھر ساز و سامان حرب و ضرب نہیں، پھر اللہ کی نصرت کی بنیاد کے اوپر وہ ڈٹ جائیں. اور یہ ڈٹ گئے تھے. آج اہل غزہ تو اسرائیل کی اتنے بڑے مظالم کے مقابلے میں انہوں نے 80,000 کی قربانیاں دی، لیکن حالات پلٹ گئے. پہلے دنیا کے اندر سوال یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، پھر سوال یہ آ گیا کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے. پھر دنیا کے چیزیں دنیا میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے. دنیا یورپ کی یعنی وہ ظاہری طور پہ فاتح نظر آنے کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل ہوا. پھر مطلب نیتنیاہو ذلیل ہوا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے یہ ان کے لیے اسوہ حسینی کا پیغام وہ یہی ہے کہ اپنے راستے حق کا راستہ اگر اختیار کریں اور اس پہ قربانیاں دیں تو پھر اللہ کی نصرت بھی نازل ہوتی ہے. اور وہ جو ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ اگر آپ فضائے بدر پیدا کرتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا، تو پھر اللہ کی نصرت بھی آتی ہے. اور پھر اس کی تائید کے سہارے پھر چاہے جان چلی جائے لیکن پھر اس میں کوئی ملال نہیں ہوتا. پھر ملال نہیں ہوتا. پھر نام آپ کا زندہ رہتا ہے. پھر ظلم کرنے والوں کے نام دنیا میں مٹ جاتے ہیں. ذوالق صاحب، ایک فنامنا ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ پایا جا رہا ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا اور میں پراجا صاحب کی بھی اس پہ رائے لینا چاہوں گا کہ دور حاضر میں ہمارے ہاں پائی جانے والی ہر اپوزیشن جماعت، میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، ہر اپوزیشن جماعت خود کو حسینیت اور حکومت کو یزیدیت کے روپ میں کیوں دیکھتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے وسیم صاحب آپ کا. دیکھیے، ایک تو یہ کہ جب سے خلافت اور اجتماعیت کا خاتمہ ہوا نا 1924 میں، تو جو اجتماعی سطح پہ مسلمانوں کی ایک یوں کہہ لیں کہ حکومت ہوا کرتی تھی، خلافت کا نام دے دیں، اسے اب سلطنت عثمانیہ چلیں، آخری جو تھی اس کا بھی نام دے دیں، تو وہ ٹرمینالوجیز جو تھیں وہ محو ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ ذہنوں سے. اور جب وہ ذہنوں سے محو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں آج اس وقت 57 مسلم ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، جن کے ذاتی مفادات بھی ہیں، ملکی مفادات بھی ہیں، کئیوں کے لسانی مفادات ہیں، کوئی عرب نیشنلزم کے نام پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی پرشین نیشنلزم کے نام پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی افریقی نیشنلزم کے نام پہ ہے. یہ ساروں کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں. اور چھوٹے چھوٹے خانوں میں دین کو انہوں نے دین یعنی اجتماعی زندگی سے متعلق اسلام کا، جو انفرادی کا بھی تعلق ہے اجتماعی کا بھی، اس کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. تو وہ پھر اسلامی ٹچ دینے کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھے بغیر. اور یہ انتہائی خطرناک بات بھی ہے، اور بہرحال ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے بہت بڑی. دیکھیے، حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ تو ہوا ہی اس طرح کرتا ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی جو حاکمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو رب ہونا، اس سے انکار کرنے والا جو ہے، اس کے مقابلے میں آپ جا کے کھڑے ہوں. وہ تو حق و باطل کا مارکا تو وہاں قتال فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ تو وہی بنتا ہے. جی، اس سے نیچے ٹھیک ہے آپ مختلف معاملات پہ سٹینڈ لیتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ سٹینڈ لینے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان لینی پڑ جاتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کا بات ہے، جیسا کہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے بھی آیت کی تلاوت کی تھی. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ بہت آسانی سے غلط تاثرات جب ہم پیش کرتے ہیں، مثلا ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے جہنم ہے، اور جہنم کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے اور احادیث میں بھی نظر آتا ہے. اسی طرح جنت کے نظیر بھی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں ایگزیجوریشن میں کہ وہ اس طرح کے الفاظ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جو میرے نزدیک کم سے کم سطح پہ بھی دیکھیں تو بہت بڑی بے ادبی ہے. اگر کوئی بڑا مشن ہونا ہمارے پاس، امت مسلمہ کو متحد کہو، امت مسلمہ متحد ہو کر اور پھر غزہ
میں جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل جو کہ یہود کی ریاست ہے اس کے خلاف جنگ، اس طرح کے معاملات میں مسلمان جو ہیں وہ اجتماعی طور پر جب ان کا رخ اس طرف ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے اپنے فوائد کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجی کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ راجہ صاحب، آپ حسینیت اور یزیدیت کے سلوگن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑی یعنی کمزور سی بات ہے جی، حسینیت ایک بہت ہی بلند مقام ہے، اور یہ حکمران اپنے آپ کو حسینیت جو کرپٹ حکمران جی، اور جن کا یعنی سارا عمل اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، یہ اپنے اور بعض اوقات تو یہ والا جو ٹولہ ہے یہ یزیدیت والے ٹولے سے آیا ہوتا ہے، یعنی یہ جو خاندانی ہے، یعنی دوسری طرف والا ہے کہ جو جن کے لیے ٹرم دوسری استعمال کی جا سکتی ہے، پھر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں، کبھی وہ حکومت ہوتے ہیں، کوئی ایک دفعہ ان کے لیے یزیدیت وہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ادھر سے آئے ہوتے ہیں، یہ الٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی یہ اسی طرح یزیدیت کا لفظ بھی یعنی کسی معنی کے بغیر ہے، کسی اس کی معنویت کے بغیر وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ان ٹرمنالوجی کو استعمال کیے جائے، اور بہت زیادہ موجود ہے، چنگیزیت بھی موجود ہے اور موجود ہے، ان کو استعمال کریں آپ کے اپنے کردار کے مطابق۔ کئی اور دوسری چیزیں ہیں، تو مطلب ان چیزوں اپنے دنیاوی معاملات میں ان مقدس ہستیوں کے مشن کو جو ہے وہ اس طرح بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں جو کہ نہیں ہو سکتی، ان چیزوں کو متنازع نہ بنائیں۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوری داستان حیات ہے اس میں سے کون سے اوصاف ہیں جو ہماری سیاسی قیادت کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ان کو مشن راہ بنایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ مسلمان حکمرانوں کے لیے ان کے اس مشن میں کیا پیغام؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اصل یہ چیزیں سامنے آئے، جی، اس لیے کہ یہ کوئی ایسی کرسی کی اقتدار کی جنگ جس طرح سے عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، اور یہ اس طرح سے مطلب تھا، اور لوگوں کو اس میں سے یوں کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کیا اس سے، یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے، اس سے بڑی بیوقوفانہ بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں تھی۔ سمجھنا چاہیے کہ آخر کیا بڑا تغیر کیا تھا، تبدیلی کیا تھی، خلافت بدل کیا رہی تھی، خلافت کی بنیادیں کیا تھیں، اصول کیا تھے، اور آج کے حکمرانوں کے لیے پھر ہم کیا پیغام کیا دیتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد تغیر تو وہ آیا ہے کہ جو آج تک موجود ہے، بادشاہتیں تو اسی طرح موجود ہیں، خاندانی حکومتیں تو آج تک چل رہی ہیں۔ اس لیے اس بات کو کہ وہ کون سی خلافت جسے آج ہم علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے مطالبہ کرتے ہیں تنظیم اسلامی بھی، جماعت اسلامی بھی، جو بھی یہ کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کو لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں، نظام مصطفیٰ کا، اسلامی نظام کا، نفاذ شریعت کا، کوئی بھی نظام کو استعمال کر لیں، اسلامی حکومت کا، تو وہ کیا چیز تھی جس کو جو تبدیلی آ رہی تھی۔ معمولی سی بات نہیں تھی، اتنی نہیں تھی کہ جی اس کو ولی عہد بنا دیا گیا۔ یہ ایک تھوڑا سا ہی تغیر نہیں تھا، ایک بڑا تغیر تھا، اور یہ بڑا تغیر آگے تک چلا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی اسی عمر، یعنی یہ تھا کہ جی بہت بڑا اصول تھا، یعنی سیاسی نظام میں بگاڑ کا آغاز وہاں سے ہوا تھا، جو آگے چلتے چلتے یہ صورتحال بن نظام کا بہت بڑا بگاڑ تھا کہ جو ہوا کہ خلافت کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں رہی ہے، اور جس پہ ایک حملہ بھی ہوا آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو یہ خلافت جو ہے یہ تو تھی، اس کے اگر 5 6 7 موٹے اصول بیان کیے جائیں تو پہلا تو ہے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا نام۔ بالکل، یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پھر صرف ولی عہدی نہیں تھی،
بلکہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہی متاثر ہو رہی تھی. پھر حکمران کی زبان سے نکلی ہوئی بات قانون بنتی تھی اور وہ بنتی رہی. اگلا سارے جتنے ادوار ہیں پھر جس کو چاہا اس نے قتل کروا دیا. زبان سے نکلا ایک سب بچھی ہوئی ہوتی تھی اور جو لوگوں کا کوئی قاضی نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی فیصلہ, اور اس منہ سے نکلا اور بڑے جلیل القدر لوگ جو ہیں علماء کرام ان کو قتل کر دیا گیا. یہ تھی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے بجائے حکمران کا نکلا ہوا بات وہ قانون بن گئی. بنو امیہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں, آگے پھر جتنے بھی ادوار آتے رہے اور یہی ادوار جو ہے وہ آج تک چل رہے ہیں. حکمران جو ہے وہ جو چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں. دوسرا بنیاد تھی اطاعت رسول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اطیعوا کا لفظ, و اطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو, اطیعوا کا لفظ, و اولی الامر منکم, اطیعوا کا لفظ نہیں ہے ساتھ ہے, اس لیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے اولی الامر کی اطاعت ہے. اور منکم تم میں سے ہوں, علیکم تمہارے اوپر نہ ہو. بٹ بالکل اسلام کا پورا سیاسی نظام اس میں موجود ہے ایک آیت کا ایک حصے کے اندر ہی, کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت, اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع, منکم تم میں سے ہوں, علیکم تمہارے اوپر نہ ہو. اب یہ کہ یہ سارا اصول بھی متاثر ہوگا, اور یہ تھا کہ حکمران جو ہیں وہ ہوں کہ جو تم میں سے وہ ہوں جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. یہ اصول بھی متاثر ہو گیا. اللہ سے ڈرنے والے حکمرانوں کے بجائے پھر یہ تھا کہ جی بس باپ حکمران, بیٹا حکمران, پھر اس کے بعد جس کے لیے وصیت ہوئی وہ حکمران, پھر وہ حکمران, پھر وہ حکمران. آج تک بھی وہی چل رہا ہے, خاندان حکمران. پھر چوتھا اصول پھر یہ تھا شورائیت کا, وامرہم شورا بینہم. وہ پھر اصول وہ بھی متاثر ہوگا. شورا بینہم کا تصور ہی نہیں رہا. پھر پانچواں اصول اس میں تھا کہ خلیفہ جواب دہ ہے, حکمران لفظ لگا دے, اب خلیفہ تو ختم ہو گیا, حکمران جواب دہ ہے خدا اور خلق کے سامنے, وہ جواب دہی کا ختم ہو گیا. بیت المال خدا اور خلق کی امانت ہے, یہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو تغیر تھا, اور یہ تغیر جو ہے یہ تبدیلی جو تھی اس کے خلاف حسین کی آواز, مطلب چاہے وہ آواز دبا دی گئی, ختم ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ تاریخ کے اندر اس آواز نے پھر ایک سبق دے دیا, اور وہ آواز جو ہے وہ پھر زندہ رہی کہ خلافت ہر صورت قائم ہونی چاہیے اور ملوکیت کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے. یہ خلاصہ ہے. یہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ قابض ہیں, اصل جو ہے وہ حاکمیت تو اللہ کی, حاکمیت اللہ کی ہے. آپ اس پہ چاہے آپ نے آئین میں لکھ بھی دیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے, لیکن بالفعل اللہ کی حاکمیت اعلیٰ آپ نافذ نہیں ہونے دے رہے. روزانہ اکثر مولانا محمد علی جوہر صاحب کا ایک شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی, آپ کی نظر میں اس شعر کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ جی بالکل, مولانا محمد علی جو رحمۃ اللہ علیہ خلافت کے حوالے سے جو تحریک چلی تھی, جب خلافت کا انہدام ہو رہا تھا 1924 کے, بہرحال ان کا ایک بڑا کردار بھی اس میں رہا. عام طور پہ اشعار جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ کسی سچویشن یا کسی شخصیت کے بارے میں کوئی کامنٹری ہو. کئی مرتبہ کوئی چیزیں تاریخ میں استعارہ بن جاتی ہیں. حسینیت اور یزیدیت کا جس طرح ہم نے پہلے تذکرہ کیا, یہ استعارہ بھی ایک بن گئے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جب ہم چلے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں, جب وہ جو خلافت کے اندر بنیادی اصول ہیں, اور اس میں جب خاص طور پہ ہم پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ لوگوں کی, جس طرح امرہم شورا بینہم کا بھی تذکرہ ہے, وشاورہم فی الامر کا بھی تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں, کہ لوگوں کے مشورے کے ساتھ, اور لوگ جو بیعت کر رہے ہیں وہ ان سے بیعت لی جائے. یہ نہیں کہ ان پر زبردستی کوئی ولی عہد مقرر کر دیا جائے. اور یہ سلسلہ ہم نے بنو امیہ میں بھی دیکھا, بنو عباس میں بھی دیکھا, خلافت عثمانیہ میں بھی ایسے چلتا رہا, سلطنت عثمانیہ کہہ لیں اس کو. ایک طرف تو یہ چیز ہمیں دکھائی دی اس کے بعد تسلسل کے ساتھ. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو ظالم ہے, ظالم
وہ اور فاسق بھی کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کو حجاج بن یوسف کی پرسنالٹی پہ بھی نظر آتا ہے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن زبیر کی بھی شہادت ہوئی ہے. انہوں نے بھی یہ پھر نفس زکیہ کی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں حجاج بن یوسف کا کردار ہمارے سامنے ہے. اچھا پھر اس سے آگے چلتے ہیں, وہاں پہ واقعہ حرہ بھی ہوا, صاحب کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح حملہ کیا اور باقاعدہ مدینہ منورہ کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا, جو مرضی کرو یہاں پہ, جیسے مرضی کرو. تو یعنی کہ یہ وہ استعارے ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں اس کے اندر. اب انہی کو سامنے رکھ کے ہم جدید تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہی تسلسل ہمیں ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو اشعار کے اندر اس طرح کے مختلف سمبولک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں پیش کی جاتی ہیں, یہ بنیادی طور پہ وہ جو ایک صحیح راستے پہ ہے ایک صحیح راستے پر نہیں ہے, ان کا آپس میں تقابل پیش کیا جا رہا ہوتا ہے بنیادی طور پہ. یہ ضروری نہیں ہے اس کو اس انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. شخصیت کے بارے میں ہی بات ہو, اس میں کئی دفعہ میسج جو ہے وہ زیادہ عمومی بھی ہوتا ہے. ویسے بھی یہ ہے نا کہ پوری ان کی جو یہ وہ پوری کی پوری اگر پڑھے نا تو وہ پورا میسج یہ ہے کہ حق غالب آتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے. اصل یہی ہے کہ حق کو جتنا بھی دبایا جائے بالآخر اس نے زندہ ہونا ہے. اصل یہ یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام جو ہے اس کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا. جتنا بھی کرب و بلا یعنی جتنے بھی وہ کرب و بلا سے جتنا بھی گزرے وہ اس نے بہرحال پھر بھی زندہ ہونا. اور دیکھتے ہیں ہم آج یہی معاملہ ہے نا کہ لوگ جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھا ہوا ہے لوگوں نے. راجہ صاحب پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے گا کہ آج کی نوجوان نسل کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے. نوجوانی خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ قیامت کے دن کوئی آدمی بھی عرش الہی کے سائے سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور 5 سوالوں میں ایک ہے عمر تم نے کہاں گزاری. پھر دوسرا سوال اس کے مان بعد یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری. حالانکہ عمر میں جوانی شامل ہے لیکن الگ سوال ایکسکلوسیو کویسچن جسے کہتے ہیں قیامت کے دن ہوگا جو تمہیں زندگی کا پرائم پیریڈ دیا تھا جب خون رگوں میں بجلیاں بن کے دوڑتا تھا وہ تم نے کہاں گزارا ہے. یعنی یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کہ جو تم میں سب سے بہترین میں نے زندگی کا وقت دیا تھا وہ تم نے کہاں پہ گزارا ہے. جو آج ہم ضائع کر دیتے ہیں نوجوان خاص طور پہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ آپ نے مقصد کے لیے جوانی گزاری ہے, مقصدیت کے لیے. ایک پاکیزہ جوانی ہے, ایک جوانی ایسی ہے کہ جس جوانی میں انہوں نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی حاصل کی, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ محبت بھی رکھی اور تمام خلفائے راشدین کے ساتھ بھی, پھر اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تربیت حاصل کی. پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں جب یہ دیکھا کہ ایک حالات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو ایک انقلابی فیصلہ کیا. یہ انقلابی فیصلہ جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ انہیں حالات و واقعات کے ساتھ آگے بالکل یعنی یہ نہیں کہ اس سمجھوتا کر لیں بلکہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ان کا کردار ہے اور اس کردار کو انہیں ادا کرنا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے اور دنیا کے اندر یہ جو ظلم کی سیاہ رات ہے یہ دنیا کے اندر ظلم کی سیاہ رات ختم ہو. یہ وہ پیغام ہے جو اس سلسلے کے اندر خاص طور پر وہ جو بے حسی ہے اس بے حسی کو ختم کرنا ضروری ہے. اللہ جو آغا شورش کاشمیری نے اپنے اشعار میں کہا تھا نا, یہی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا, جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی, جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا, ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے,
اور شام میں زینب الصغریٰ کا تماشا دیکھا، اور اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا۔ قوم کو اس حالت کے اندر چھوڑ کے نوجوان اگر اپنے مستقبل بنانے یا اپنا وقت ضائع کرنے میں لگ جائیں تو یہ اپنے وقت کا، اپنی جوانی کا غلط استعمال ہے۔ انہیں اپنی قوم کو، امت کو بدلنے کے لیے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ بہت بہتر۔ محترم فرید پراچا صاحب اور جناب رضا الحق صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔